ساری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا. ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی، تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے. پولنگ اسٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا، ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے. وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے. NA-184 ڈیرہ غازی خان علیم محمد کھلوڑ 1,13,000 اور جو PTI کی امیدوار ہیں. مخالف ہیں نون کے عبدالقادر کوسا 64,000 اس نے لیے. 55,000 ہماری لیڈ ہے. اب فارم 47 میں عبدالقادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے. میں آپ کو عرض کر دوں بڑا آسان سا علاج ہے، انتہائی آسان. یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہیں، جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے، تو بڑا آسان سا طریقہ ہے. تمام متنازع حلقوں کے ROs اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لیں فارم 45 سمیت اور یہاں پہ جمع کر لیں. 2+2 کا حساب ہے. فارم 45 صرف اکیلے PTI کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں، ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے. تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں. ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں. TLP کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ ڈاکہ یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے، پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے. یہ جمہوریت پہ شب خون ہے. جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں. ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے. 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے. یہ قیادت کا فیصلہ ہے. دوسری اور آخری بات، اچھا ایک NA بڑا انٹرسٹنگ ہے. شانگلہ کا ہے، امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے. ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے. کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں. وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں. 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں. 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے ہیں فارم 45 پہ. اب KP میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے. 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے. بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں. پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے PTI کو. لوگ KP کی بات کر رہے ہیں. جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے. وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بستر گول ہوا ہے. سندھ میں حکومت سازی PTI کا حق ہے. تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں PTI اور MQM کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں. مرکز میں یہی صورتحال ہے اور KP کا تو آپ سب کو علم ہے. یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں،
ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے، ان کو ریوائز کیا گیا. ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے ہیں، الیکشن کمیشن لائے ہیں. پی پی 122 ایک مثال ہے. توبہ ٹیک سنگھ خاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے. اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں. واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے ہارے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے اسٹالورٹس ہیں، وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں. ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ، تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے. یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے، ہروایا تو عوام نے ہے. میں آپ سب کا مشکور ہوں. الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دیتے رہیں گے. کوئی سوال اگر ہو. میں نے بتا دیا، اگر پاکستان میں بنیادی حقوق اور پاکستانیوں کی آزادی، پاکستانیوں کا حق رائے دہی، پاکستانیوں کو حکومت سازی کا جو حق ہے، کیونکہ یہ حق عوام کو حاصل ہے، اگر یہ سارے حقوق بشمول نواز شریف کو بری کرنے کے، یہ تمام حقوق اگر یہ تمام حقوق یہ دے دیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر بنیادی حقوق، حق آزادی، حق انصاف، حق رائے دہی، حق انتخاب، حق حکومت سازی، اگر یہ تمام حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں، مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ تو پھر ملک نہیں ہے، جنگل ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس کے ناخن لیں. پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ 2 سال سے آپ لوگوں نے گامزن کیا ہوا ہے. پکڑو مارو، پارٹی چینج کرو، گھروں میں گھسے ہو، لوگوں کی عزتیں پامال کیے. اب بس کرو. 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا، ڈرامہ کیا، پورے ملک کو یرغمال بنایا. اب اس فسطائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے. آخر میں آ کے آپ نے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو میڈیا میں برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ اب 5 دنوں سے بتا رہے ہیں کہ کتنا مکروہ چہرہ ہے نواز شریف اور اس کے تمام سہولتکاروں کا، جنہوں نے 2 سالوں سے یہ پروسیس شروع کیا اور آج ایوان میں جائیں گے، قائد حزب اقتدار کی سیٹ پہ مسند نشین ہوں گے، پھر اسپیچ کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا. لعین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو اتنا بوسیدہ بدبودار بنا دیا ہے. اور اگر اس کی روک تھام خود ان لوگوں نے نہیں کی، خود انہوں نے 28 ارب ڈالر ہم نے قرضے دینے ہیں 3.5 ماہ میں، 1 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج 3 دن میں ریئیکٹ کر رہا ہے. 878 پوائنٹ گرا ہے پہلے روز، یعنی پیر کے دن. کل پھر گرا ہے، آج کا مجھے علم نہیں ہے ابھی تک. تو لہذا اوورسیز پاکستانیز نے بھی اپنا انڈیا دیا ہے کہ ریمیٹنسز بند ہوں گی. امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہیں، یہ نتائج اب بائیڈن کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں. اور نتائج جب آئیں گے پریزیڈنشل الیکشن کے، تو آپ یاد رکھیں پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی،
لیکن امریکن عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑن تاختہ کریں گے. بہت شکریہ. علی امین کے نام پہ سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں پہلے جو کہ آپ نے بھی ان کا نام دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں. کیا تنقید کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اس پہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور ان سے کچھ شراب کی بوتلیں بھی جو ہے وہ بھی. علی امین گنڈپور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے جس کو باپ کے جنازے میں، جبکہ یہ عملاً چیف منسٹر بن چکا تھا، باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا. اس کے تمام املاک قرق کی جا چکی ہیں. علی امین پہ 62 کے لگ بھگ مقدمات ہیں، جس میں 13 غداری کے مقدمات ہیں. علی امین کو الیکشن کمپین کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکل سکا. میں نے خود ڈی خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پول ڈے سے 7-8 دن پہلے کیا. علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے. جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہے، جرأت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا، تو آج علی امین کا انتخاب جو ہے خان کی طرف سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کی ہے. ہم ان کو خوشائن قرار دیتے ہیں. پی ٹی آئی علی امین خان کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی. کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے مقابلے میں کیسا دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو تو میں بڑا اچھا دیکھتا ہوں. ان کو اللہ کرے یہ فرائض ملے، لیکن نہ میری کوئی خواہش میں نے ظاہر کی ہے. اگر پارٹی سمجھتی ہے، لیکن خان یعنی پارٹی کو جو میں نے نام دیے اس میں میں نے اپنا نام نہیں دیا ہے. میں نے 2 اور نام تجویز کیے ہیں. میں نے جو 2 نام دیے وہ میں سیکھا راز میں رکھوں گا. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے قومی اسمبلی میں جا کر حکومت بنانی چاہیے تاکہ آئندہ بعد کوئی بھی نہ کہ 9 میں ہی ہو، نہ کہ کوئی مینڈیٹ چوری کر سکے؟ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کل رات تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے. کل رات 11 بجے تک، 1 منٹ، کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے درمیانی لوگوں کے ذریعے. میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹھے، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے. انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے. خان صاحب نے یہ 2 ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولت کار ہیں وہ اس طریقے سے مینڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں، تو آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوری پروسیس اور الیکشن کا عمل، اس پہ کسی کا کبھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا. پاکستان تحریک انصاف واضح مارجن کے ساتھ 180 حلقے جیت چکی ہے. پنجاب میں 82 صوبائی حلقے نون کو دیے گئے.
سندھ میں MQM کو جتنے حلقے صوبائی اور قومی دیے گئے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اس کے علاوہ 40 حلقے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیے گئے. پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں. تو لہذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالچ میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پہ بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہیں. میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کرنل جاوید NA 76 سے ہمارے امیدوار ناروال احسن اقبال کو 15,800 کی لیڈ سے شکست دی ہے. تمام فارم 45 ہمارے پاس ہیں، الیکشن کمیشن میں ہم نے پیش کیے. احسن اقبال کو جیتوایا گیا. NA 59 رومان احمد ملک 33,000 کی ووٹوں سے فارم 45 لے کے الیکشن کمیشن آیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر مستنصر بلا میرے ساتھ موجود ہے، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. MQM کے علیم خان کو جتوایا گیا. علیم خان نے فارم 45 کے مطابق محض 18,000 ووٹ لیے ہیں. ان کو 43,000 کی برتری حاصل ہے MQM کے امیدوار پہ. سر مجھے 47 فارم ہے میرا ایک منٹ. اس کے علاوہ دواخان NA 242 کے ہمارے امیدوار موجود ہیں. مصطفیٰ کمال کو جتوایا گیا اور اس پہ ہماری لیڈ جو ہے فارم 45 کے مطابق 30,000 ہے، 30,000 ہے. یہ جو الیکشن کے نام پہ 9 فروری کو جو ڈرامہ کھیلا گیا، یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے. الیکشن کمیشن بنیادی ذمہ دار ہے اس تمام ریگنگ کی. آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کھینچ رہے ہیں، لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر جان چھڑائے کہ جائیں ٹریبیونلوں میں. تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ 2-3 سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے. پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے، ورکرز نے، امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے. پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا. ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی، کمپین پہ پابندی، کارنر میٹنگ پہ پابندی، حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی. یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو. اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ اسٹیشنوں میں نہ آئے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو. پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسا ہی پلٹ دیا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا. ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے. پولنگ اسٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا، ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے. وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے. NA 184 ڈیرہ غازی خان علیم محمد کھلوڑ 1,13,000
اور جو پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں مخالف ہیں نون کے عبد القادر کوسا 64,000 اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے. اب فارم 47 میں عبد القادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے. میں آپ کو عرض کر دوں بڑا آسان سا علاج ہے, انتہائی آسان. یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہیں جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے تو بڑا آسان سا طریقہ ہے, تمام متنازع حلقوں کے آروز اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لیں فارم 45 سمیت اور یہاں پہ جمع کر لیں. 2 جمع 2 کا حساب ہے. فارم 45 صرف اکیلے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں, ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے. تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں. ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں. ٹی ایل پی کے مشکور ہیں, انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ ڈاکہ یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے, پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے, یہ جمہوریت پہ شب خون ہے. جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے, ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں. ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے, قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے. 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو, پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے. یہ قیادت کا فیصلہ ہے. دوسری اور آخری بات, اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے, شانگلہ کا ہے امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے. ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے, کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں. وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں. 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں, 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے ہیں فارم 45 پہ. اب کے پی میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے, 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے. بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں. پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو. لوگ کے پی کی بات کر رہے ہیں, جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے. وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بستر گول ہوا ہے. سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی کا حق ہے. تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں. مرکز میں یہی صورتحال ہے اور کے پی کا تو آپ سب کو علم ہے. یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں, ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے, ان کو ریوائز کیا گیا. ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے ہیں, الیکشن کمیشن لائے ہیں. پی پی 122 ایک مثال ہے. توبہ ٹیک سنگھ خاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے. اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں. واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے ہارے ہیں, رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے اسٹالورٹس ہیں, وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں. ان کی بھی
शिकायत अनकरीब आपके सामने आएंगी, क्योंकि जब नवाज शरीफ इन तमाम हलकों पे कादिर था जितवाने पे, तो शायद वो इन लोगों को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता था, तो इनको उन्होंने हरवाया है। यानी उनको जितवाया नहीं है, हरवाया तो आवाम ने है। मैं आप सबका मशकूर हूँ। इलेक्शन कमीशन में कल और परसों के मुकदमात की तफसील इंशाल्लाह रोजाना बुनियादों पे पीटीआई की तरफ से कोई देते रहेंगे। कोई सवाल अगर हो। पार्लियामेंट है वो कि आपने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसके बावजूद बहुत बना रहा है, तो आप बारे में किस तरह देखते हैं? मैंने बता दिया, अगर पाकिस्तान में बुनियादी हकूक और पाकिस्तानियों की आज़ादी, पाकिस्तानियों का हक रायदही, पाकिस्तानियों को हुकूमत साजी का जो हक है, क्योंकि ये हक अवाम को हासिल है, अगर ये सारे हकूक बशमूल नवाज शरीफ को बरी करने के, ये तमाम हकूक अगर ये तमाम हकूक ये दे दें, मैं रिपीट करता हूं, अगर बुनियादी हकूक, हक आज़ादी, हक इंसाफ, हक रायदही, हक इंतखाब, हक हुकूमत साजी, अगर ये तमाम हकूक कंट्रोल हो सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकते हैं, तो हमारे पास तो कोई निज़ाम ही नहीं है। ये तो फिर मुल्क नहीं है, जंगल है। जो लोग ये कर रहे हैं वो उसके नाखुन लें। पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के रास्ते पे 2 साल से आप लोगों ने गामजन किया हुआ है। पकड़ो, मारो, पार्टी चेंज करो, घरों में घुसे हो, लोगों की इज्जतें पामाल किए। अब बस करो। 9 मई के नाम पे डकोसला किया, ड्रामा किया, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया। अब इस फिस्तायत का खत्म होना चाहिए। आखिर में आके आपने लोगों के वोट के हक पे डाका डाला है। जितने लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया में बुरा भला कह रहे थे, वो अब 5 दिनों से बता रहे हैं कि कितना मकरू चेहरा है नवाज शरीफ और उसके तमाम सहूलतकारों का, जिन्होंने 2 सालों से ये प्रोसेस शुरू किया और आज ऐवान में जाएंगे, कायदे हस्बे इक्तदार की सीट पे मसनद नशीन होंगे, फिर स्पीच करेगा कि जमहूरियत का जो अमल है वो बखैर खूबी इख्तिताम पजीर हुआ। लईन बना दिया है पूरे सिस्टम को इतना बोसीदा बदबूदार बना दिया है। और अगर इसकी रोकथाम खुद इन लोगों ने नहीं की, खुद इन्होंने 28 अरब डॉलर हमने कर्जे देने हैं 3.5 माह में, 1 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन में रिएक्ट कर रहा है, 878 पॉइंट गिरा है पहले रोज, यानी पीर के दिन। कल फिर गिरा है, आज का मुझे इल्म नहीं है अभी तक। तो लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी अपना इंडिया दिया है कि रेमिटेंसेस बंद होंगी। अमेरिका और बाइडेन की हुकूमत जो आज पाकिस्तान में इस तमाम चीज की आर्किटेक्ट हैं, ये नताइज अब बाइडेन को भी हांट कर रहे हैं। और नताइज जब आएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, तो आप याद रखें, पाकिस्तानी अवाम भी नहीं भूलेगी, लेकिन अमेरिकन अवाम जो है बाइडेन का अपने वोट में दड़न ताख्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। अली अमीन के नाम पे सोशल मीडिया पे काफी तस्दीक हो रही है कि वो उनके बारे में पहले जो ठीक है आपने भी उनका नाम दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी लोग तनकीद कर रहे हैं। क्या तनकीद कर रहे हैं? तनकीद कर रहे हैं कि वो औरतों के जो हकूक है उस पर उन्होंने खिलाफवर्जी की है और उनसे कुछ शराब के पुतले भी जो है वो भी। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो लीडर है जिसको बाप के जनाजे में, जबकि ये अमलन चीफ मिनिस्टर बन चुका था, बाप के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। उसके तमाम अमलाक कुर्क की जा चुकी हैं। अली अमीन पे 62 के लगभग मुकदमात हैं, जिसमें 13 गद्दारी के मुकदमात हैं। अली अमीन को इलेक्शन
کمپین کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکل سکا. میں نے خود ڈی خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پول ڈے سے 7-8 دن پہلے کیا. علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے. جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہے، جرأت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا، تو آج علی امین کا انتخاب جو ہے خان کی طرف سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کی ہے. ہم ان کو خوشائند قرار دیتے ہیں. پی ٹی آئی علی امین خان کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی. کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے مقابلے میں کیسا دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو تو میں بڑا اچھا دیکھتا ہوں. ان کو اللہ کرے یہ فرائض ملے، لیکن نہ میری کوئی خواہش میں نے ظاہر کی ہے. اگر پارٹی سمجھتی ہے، لیکن خان یعنی پارٹی کو جو میں نے نام دیے اس میں نے اپنا نام نہیں دیا ہے. میں نے 2 اور نام تجویز کیے ہیں. میں نے جو 2 نام دیے وہ میں سیکھا راز میں رکھوں گا. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے قومی اسمبلی میں جا کر حکومت بنانی چاہیے تاکہ آئندہ بعد کوئی بھی نہ کہ 9 میں ہی ہو، نہ کہ کوئی مینڈیٹ چوری کر سکے؟ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کل رات تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے. کل رات 11 بجے تک، 1 منٹ، کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے درمیانی لوگوں کے ذریعے. میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلدار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹھے، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے. انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے. خان صاحب نے یہ 2 ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. میں نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولت کار ہیں وہ اس طریقے سے مینڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں، تو آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوری پروسیس اور الیکشن کا عمل، اس پہ کسی کا کبھی کوئی حلقہ ہے. 1172 نصیر احمد موجود ہے. نصیر احمد ایم کیو ایم کے ہیں. صالح زادہ پاکستان تحریک انصاف کا پی ایس 118 سے 1172 والے کو جتوایا ہے. فارم 45 سارے سامنے رکھے الیکشن کمیشن کے. پھر تیمور ملک میرے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر تیمور ملک. فارمر پرائم منسٹر گیلانی صاحب NA 48 میں 148 میں حلقہ NA 148 میں گیلانی صاحب کو جتوایا ہے 104 ووٹوں کے مارجن سے فارم 47 میں، جبکہ فارم 45 میں گیلانی صاحب 6500 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں. آج جو کیسز، اس کے علاوہ 40 حلقے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیے گئے. پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں. تو لہذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالچ میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پہ بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہیں. میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کرنل جاوید NA 76 سے ہمارے امیدوار
نارووال احسن اقبال کو 15,800 کی لیڈ سے شکست دی ہے. تمام فارم 45 ہمارے پاس ہیں، الیکشن کمیشن میں ہم نے پیش کیے. احسن اقبال کو جیتوایا گیا. NA 59 رومان احمد ملک 33,000 کی ووٹوں سے فارم 45 لے کے الیکشن کمیشن آیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر مستنصر بلا میرے ساتھ موجود ہے، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. MQM کے علیم خان کو جتوایا گیا. علیم خان نے فارم 45 کے مطابق محض 18,000 ووٹ لیے ہیں. ان کو 43,000 کی برتری حاصل ہے MQM کے امیدوار پہ. سر مجھے 47 فارم ہے میرا. ایک منٹ. اس کے علاوہ دواخان NA 242 کے ہمارے امیدوار موجود ہیں. مصطفیٰ کمال کو جتوایا گیا اور اس پہ ہماری لیڈ جو ہے فارم 45 کے مطابق 30,000 ہے، 30,000 ہے. یہ جو الیکشن کے نام پہ 9 فروری کو جو ڈرامہ کھیلا گیا، یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے. الیکشن کمیشن بنیادی ذمہ دار ہے اس تمام ریگنگ کی. آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کھینچ رہے ہیں، لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر جان چھڑائے کہ جائیں ٹریبیونلوں میں. تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ 2-3 سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے. پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے، ورکرز نے، امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے. پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا. ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی، کمپین پہ پابندی، کارنر میٹنگ پہ پابندی، حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی. یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو. اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ اسٹیشنوں میں نہ آئے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو. پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسا ہی پلٹ دیا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا. ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے. پولنگ اسٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا، ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے. وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے. NA 184 ڈیرہ غازی خان، علیم محمد کھلوڑ 1,13,000 اور جو PTI کی امیدوار ہیں. مخالف ہیں نون کے عبد القادر کوسا 64,000، اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے. اب فارم 47 میں عبد القادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے. میں آپ کو عرض کر دوں بڑا آسان سا علاج ہے، انتہائی آسان. یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہیں، جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے
تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، تمام متنازع حلقوں کے آروز اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لیں فارم 45 سمیت، اور یہاں پہ جمع کر لیں، 2 جمع 2 کا حساب ہے۔ فارم 45 صرف اکیلے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں، ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے، تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں۔ ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں، ٹی ایل پی کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ڈاکہ، یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے، پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے، یہ جمہوریت پہ شب خون ہے۔ جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں۔ ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے۔ یہ قیادت کا فیصلہ ہے۔ دوسری اور آخری بات، اچھا انہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے، امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے، ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے، کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں، وہاں پہ سیدفرین ہمارے امیدوار ہیں، 64,000 ووٹ سیدفرین صاحب نے لیے ہیں، 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے ہیں فارم 45 پہ۔ اب کے پی میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے، 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے، بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں، اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو۔ لوگ کے پی کی بات کر رہے ہیں، جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے، وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بستر گول ہوا ہے۔ سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی کا حق ہے، تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں۔ مرکز میں یہی صورتحال ہے، اور کے پی کا تو آپ سب کو علم ہے۔ یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں، ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے، ان کو ریوائز کیا گیا، ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے ہیں، الیکشن کمیشن لائے ہیں۔ پی پی 122 ایک مثال ہے، توبہ ٹیک سنگھ خاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے۔ اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں۔ واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے ہارے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے اسٹالورٹس ہیں، وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں۔ ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ، تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے، یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے، ہروایا تو عوام نے ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دیتے رہیں گے۔ کوئی سوال اگر ہو۔
وہ کہ آپ نے سب سے زیادہ سیٹیں دی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، اس کے باوجود حکومت بہت بنا رہا ہے، تو آپ اس بارے میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نے بتا دیا، اگر پاکستان میں بنیادی حقوق اور پاکستانیوں کی آزادی، پاکستانیوں کا حق رائے دہی، پاکستانیوں کو حکومت سازی کا جو حق ہے، کیونکہ یہ حق عوام کو حاصل ہے، اگر یہ سارے حقوق بشمول نواز شریف کو بری کرنے کے، یہ تمام حقوق اگر یہ تمام حقوق یہ دے دیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر بنیادی حقوق، حق آزادی، حق انصاف، حق رائے دہی، حق انتخاب، حق حکومت سازی، اگر یہ تمام حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں، مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، یہ تو پھر ملک نہیں ہے، جنگل ہے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس کے ناخن لیں۔ پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ 2 سال سے آپ لوگوں نے گامزن کیا ہوا ہے، پکڑو مارو، پارٹی چینج کرو، گھروں میں گھسے ہو، لوگوں کی عزتیں پامال کیے، اب بس کرو۔ 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا، ڈرامہ کیا، پورے ملک کو یرغمال بنایا، اب اس فسطائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آخر میں آ کے آپ نے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو میڈیا میں برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ اب 5 دنوں سے بتا رہے ہیں کہ کتنا مکروہ چہرہ ہے نواز شریف اور اس کے تمام سہولتکاروں کا، جنہوں نے 2 سالوں سے یہ پروسیس شروع کیا، اور آج ایوان میں جائیں گے، قائد حزب اقتدار کی سیٹ پہ مسند نشین ہوں گے، پھر اسپیچ کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا۔ لعین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو اتنا بوسیدہ بدبودار بنا دیا ہے، اور اگر اس کی روک تھام خود ان لوگوں نے نہیں کی، خود انہوں نے 28 ارب ڈالر ہم نے قرضے دینے ہیں 3.5 ماہ میں، 1 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو نہیں ہے، اسٹاک ایکسچینج 3 دن میں ریئیکٹ کر رہا ہے، 878 پوائنٹ گرا ہے پہلے روز، یعنی پیر کے دن، کل پھر گرا ہے، آج کا مجھے علم نہیں ہے ابھی تک، تو لہذا اوورسیز پاکستانیز نے بھی اپنا انڈیا دیا ہے کہ ریمیٹنسز بند ہوں گی۔ امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہیں، یہ نتائج اب بائیڈن کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں، اور نتائج جب آئیں گے پریزیڈنشل الیکشن کے تو آپ یاد رکھیں پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی، لیکن امریکن عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑن تختہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ علی امین کے نام پہ سوشل میڈیا پہ کافی تشکیل ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں پہلے جو کہ آپ نے بھی ان کا نام دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ کیا تنقید کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اس پہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور ان سے کچھ شراب کی بوتلیں بھی جو ہے وہ بھی۔ علی امین گنڈپور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے جس کو باپ کے جنازے میں، جبکہ یہ عملاً چیف منسٹر بن چکا تھا، باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، اس کے تمام املاک قرق کی جا چکی ہیں۔ علی امین پہ 62 کے لگ بھگ مقدمات ہیں، جس میں 13 غداری کے مقدمات ہیں۔ علی امین کو الیکشن کمپین کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکل سکا۔ میں نے خود ڈی خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پول ڈے سے 7-8 دن پہلے کیا۔ علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہے، جرأت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا، تو آج علی امین کا انتخاب جو ہے خان کی طرف سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کی ہے،
हम इनको खुशाइन करार देते हैं। पीटीआई अली अमीन खान के साथ कड़ी है और कड़ी रहेगी। बनने जा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? क्या अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मुकाबले में कैसा देखते हो? अपने आप को तो मैं बड़ा अच्छा देखता हूं उनको। अल्लाह करे ये फराइज मिले, लेकिन न मेरी कोई ख्वाहिश मैंने जाहिर की है। अगर पार्टी समझती है, लेकिन खान यानी पार्टी को जो मैंने नाम दिए वो उसमें मैंने अपना नाम नहीं दिया है। मैंने 2 और नाम तजवीज़ किए हैं। मैंने जो 2 नाम दिए वो मैं सिगारात में रखूंगा। साहब, आप नहीं समझते कि आपको पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके कौमी असेंबली में जाकर हुकूमत बनानी चाहिए, ताकि आइंदा बाद कोई भी ना कि 9 में ही हो, ना कि कोई मैंडेट चोरी कर? मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं, कल रात तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। कल रात 11 बजे तक, 1 मिनट, कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बैठे, इस पे हमने डिस्कशन की। असद कैसर साहब जो हैं वो डी खान गए थे, उन्होंने पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। खान साहब ने ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हकाइक उनके नोटिस में लाऊंगा, फिर देखते हैं कि खान साहब क्या फैसला करें। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को अजीबो गरीब लतीफ़े सुनने को मिले। 1100 वोट MQM के उम्मीदवार ने लिए और हमारे उम्मीदवार ने 11,500 वोट लिए। ये सिंध का सूबाई हल्का है। 1172 नसीर अहमद मौजूद है। नसीर अहमद MQM के हैं। साले दादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का PS 118 से 1172 वाले को जितवाया है। फॉर्म 45 सारे सामने रखे इलेक्शन कमीशन के। फिर तैमूर मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक। फार्मर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब NA 48 में 148 में हल्का NA 148 में गिलानी साहब को जितवाया है 104 वोटों के मार्जिन से फार्म 47 में, जबकि फार्म 45 में गिलानी साहब 6,500 वोटों से हारे हुए हैं। आज जो केसेस इलेक्शन कमीशन के सामने आए, इन केसेस में बिलखसूस कराची के बारे में मैं जरूर कहूंगा। 17 NA हल्के कराची शहर के सब हमने चैलेंज किए हैं और सब हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत वो 30,000 से कम नहीं है। और जो MQM के उम्मीदवार हैं, अमूमी तौर पे उन्होंने NA के हलके में 6,000-7,000 वोट लिए हैं। लेकिन शून्य किस्मत जो निज़ाम बदतर हो चुका है और ये ताकतवर हलके इतने ताकतवर हो गए हैं कि पाकिस्तान के अवाम का पूरा मैंडेट चोरी कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इब्तदाई तौर पे दावा किया कि वो 21 हल्के जीत चुके हैं। उन 21 हल्कों में हमारे उम्मीदवारों ने 8 को चैलेंज किया। अब जो तफसील आई है, इसके मुताबिक पूरे मुल्क में PMLN सिर्फ 5 हल्के जीती है, सिर्फ 5 हल्के। और नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच देने चला गया। बहुत सारे उम्मीदवार जिनको जितवाया गया है
وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے بتا رہے ہیں خود کہ پی ٹی آئی جیتی ہے۔ خان صاحب نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولت کار ہیں وہ اس طریقے سے مینڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوری پروسیس اور الیکشن کا عمل اس پہ کسی کا کبھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف واضح مارجن کے ساتھ 180 حلقے جیت چکی ہے۔ پنجاب میں 82 صوبائی حلقے نون کو دیے گئے، سندھ میں ایم کیو ایم کو جتنے حلقے صوبائی اور قومی دیے گئے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اس کے علاوہ 40 حلقے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیے گئے۔ پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں، تو لہذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالچ میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پہ بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کرنل جاوید NA 76 سے ہمارے امیدوار ناروال احسن اقبال کو 15,800 کی لیڈ سے شکست دی ہے۔ تمام فارم 45 ہمارے پاس ہیں، الیکشن کمیشن میں ہم نے پیش کیے، احسن اقبال کو جیتوایا گیا۔ NA 59 رومان احمد ملک 33,000 کی ووٹوں سے فارم 45 لے کے الیکشن کمیشن آیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مستنصر بلا میرے ساتھ موجود ہے، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے۔ ایم کیو ایم کے علیم خان کو جتوایا گیا۔ علیم خان نے فارم 45 کے مطابق محض 18,000 ووٹ لیے ہیں۔ ان کو 43,000 کی برتری حاصل ہے ایم کیو ایم کے امیدوار پہ۔ سر مجھے 47 فارم ہے میرا ووٹ جتایا میں ایک منٹ۔ اس کے علاوہ دواخان NA 242 کے ہمارے امیدوار موجود ہیں، مصطفیٰ کمال کو جتوایا گیا اور اس پہ ہماری لیڈ جو ہے فارم 45 کے مطابق 30,000 ہے، 30,000 ہے۔ یہ جو الیکشن کے نام پہ 9 فروری کو جو ڈرامہ کھیلا گیا، یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے۔ الیکشن کمیشن بنیادی ذمہ دار ہے اس تمام ریگنگ کی۔ آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کھینچ رہے ہیں، لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر جان چھڑائے کہ جائیں ٹریبیونلوں میں۔ تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ 2-3 سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے۔ پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے، ورکرز نے، امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے۔ پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا۔ ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی، کمپین پہ پابندی، کارنر میٹنگ پہ پابندی، حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی۔ یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ اسٹیشنوں میں نہ آئے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو۔ پنجاب کے ووٹ نے پورا جو
پانسا ہی پلٹ دیا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا. ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی، تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے. پولنگ اسٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا، ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے. وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے. NA-184 ڈیرہ غازی خان، علیم محمد کھلوڑ 1,13,000 اور جو PTI کی امیدوار ہیں. مخالف ہیں نون کے عبدالقادر کوسا 64,000، اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے. اب فارم 47 میں عبدالقادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے. میں آپ کو عرض کر دوں، بڑا آسان سا علاج ہے، انتہائی آسان. یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہیں، جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے، تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، تمام متنازع حلقوں کے ROs اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لیں فارم 45 سمیت اور یہاں پہ جمع کر لیں. 2 + 2 کا حساب ہے. فارم 45 صرف اکیلے PTI کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں، ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے. تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں. ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں. TLP کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ ڈاکہ، یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے، پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے، یہ جمہوریت پہ شب خون ہے. جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں. ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے. 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے. یہ قیادت کا فیصلہ ہے. دوسری اور آخری بات، اچھا ایک NA بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے، امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے. ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے، کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں. وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں. 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں، 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے فارم 45 پہ. اب KP میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے، 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے. بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں. پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے PTI کو. لوگ KP کی بات کر رہے ہیں، جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے. وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بستر گول ہوا ہے. سندھ میں حکومت سازی PTI کا حق ہے. تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں PTI اور MQM کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں. مرکز میں یہی صورتحال ہے اور KP کا تو آپ سب کو علم ہے.
یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں، ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے، ان کو ریوائز کیا گیا. ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے ہیں، الیکشن کمیشن لائے ہیں. پی پی 122 ایک مثال ہے. توبہ ٹیک سنگھ، خاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے. اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں. واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے ہارے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے اسٹالورٹس ہیں، وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں. ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ، تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے. یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے، ہروایا تو عوام نے ہے. میں آپ سب کا مشکور ہوں. الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دیتے رہیں گے. کوئی سوال اگر ہو. پارلیمنٹ ہے وہ کہ آپ نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، اس کے باوجود حکومت بہت بنا رہا ہے، تو آپ بارے میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نے بتا دیا، اگر پاکستان میں بنیادی حقوق اور پاکستانیوں کی آزادی، پاکستانیوں کا حق رائے دہی، پاکستانیوں کو حکومت سازی کا جو حق ہے، کیونکہ یہ حق عوام کو حاصل ہے، اگر یہ سارے حقوق بشمول نواز شریف کو بری کرنے کے، یہ تمام حقوق اگر یہ تمام حقوق یہ دے دیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر بنیادی حقوق، حق آزادی، حق انصاف، حق رائے دہی، حق انتخاب، حق حکومت سازی، اگر یہ تمام حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں، مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ تو پھر ملک نہیں ہے، جنگل ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس کے ناخن لیں. پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ 2 سال سے آپ لوگوں نے گامزن کیا ہوا ہے. پکڑو، مارو، پارٹی چینج کرو، گھروں میں گھسے ہو، لوگوں کی عزتیں پامال کیے. اب بس کرو. 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا، ڈرامہ کیا، پورے ملک کو یرغمال بنایا. اب اس فسطائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے. آخر میں آ کے آپ نے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو میڈیا میں برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ اب 5 دنوں سے بتا رہے ہیں کہ کتنا مکروہ چہرہ ہے نواز شریف اور اس کے تمام سہولتکاروں کا، جنہوں نے 2 سالوں سے یہ پروسیس شروع کیا اور آج ایوان میں جائیں گے، قائد حزب اقتدار کی سیٹ پہ مسند نشین ہوں گے، پھر اسپیچ کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا. لعین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو اتنا بوسیدہ بدبودار بنا دیا ہے. اور اگر اس کی روک تھام خود ان لوگوں نے نہیں کی، خود انہوں نے 28 ارب ڈالر ہم نے قرضے دینے ہیں 3.5 ماہ میں، 1 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج 3 دن میں ریئیکٹ کر رہا ہے. 878 پوائنٹ گرا ہے پہلے روز، یعنی پیر کے دن. کل پھر گرا ہے، آج کا مجھے علم نہیں ہے ابھی تک. تو لہذا اوورسیز پاکستانیز نے بھی اپنا انڈیا دیا ہے کہ ریمیٹنسز بند ہوں گی. امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہیں، یہ نتائج اب بائیڈن کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں. اور نتائج جب آئیں گے پریزیڈنشل الیکشن کے،
تو آپ یاد رکھیں پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی، لیکن امریکن عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑن تختہ کریں گے. بہت شکریہ. علی امین کے نام پہ سوشل میڈیا پہ کافی تشکیل ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں پہلے جو کہ آپ نے بھی ان کا نام دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں. کیا تنقید کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اس پہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور ان سے کچھ شراب کی بوتلیں بھی جو ہے وہ بھی. علی امین گنڈپور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے جس کو باپ کے جنازے میں، جبکہ یہ عملاً چیف منسٹر بن چکا تھا، باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا. اس کے تمام املاک قرق کی جا چکی ہیں. علی امین پہ 62 کے لگ بھگ مقدمات ہیں، جس میں 13 غداری کے مقدمات ہیں. علی امین کو الیکشن کمپین کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکل سکا. میں نے خود ڈی خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پول ڈے سے 7-8 دن پہلے کیا. علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے. جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہے، جرت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا، تو آج علی امین کا انتخاب جو ہے خان کی طرف سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کی ہے. ہم ان کو خوشائن قرار دیتے ہیں. پی ٹی آئی علی امین خان کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی. بننے جا رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے مقابلے میں کیسا دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو تو میں بڑا اچھا دیکھتا ہوں. ان کو اللہ کرے یہ فرائض ملے، لیکن نہ میری کوئی خواہش میں نے ظاہر کی ہے. اگر پارٹی سمجھتی ہے، لیکن خان یعنی پارٹی کو جو میں نے نام دیے اس میں نے اپنا نام نہیں دیا ہے. میں نے 2 اور نام تجویز کیے ہیں. میں نے جو 2 نام دیے وہ میں سیکھا راز میں رکھوں گا. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے قومی اسمبلی میں جا کر حکومت بنانی چاہیے تاکہ آئندہ بعد کوئی بھی نہ کہ 9 میں ہی ہو، نہ کہ کوئی مینڈیٹ چوری کر سکے؟ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کل رات تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے. کل رات 11 بجے تک، 1 منٹ، کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے درمیانی لوگوں کے ذریعے. میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹھے، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے. انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے. خان صاحب نے یہ 2 ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کریں. الیکشن کمیشن کے ممبران کو عجیب و غریب لطیفے سننے کو ملے. 1100 ووٹ ایم کیو ایم کے امیدوار نے لیے اور ہمارے امیدوار نے 11,500 ووٹ لیے. یہ سندھ کا صوبائی حلقہ ہے. 1172 نصیر احمد موجود ہے. نصیر احمد ایم کیو ایم کے ہیں. صالح زادہ پاکستان تحریک انصاف کا پی ایس 118 سے. 1172 والے کو جتوایا ہے. فارم 45 سارے سامنے رکھے الیکشن کمیشن کے. پھر تیمور ملک میرے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر تیمور ملک. فارمر پرائم منسٹر گیلانی صاحب NA 48 میں 148 میں حلقہ NA 148 میں گیلانی صاحب کو جتوایا ہے 104 ووٹوں کے مارجن سے فارم 47 میں، جبکہ فارم 40
2005 में गिलानी साहब 6,500 वोटों से हारे हुए हैं। आज जो केसेस इलेक्शन कमीशन के सामने आए, इन केसेस में बिलखसूस कराची के बारे में मैं जरूर कहूंगा। 17 NA हल्के कराची शहर के सब हमने चैलेंज किए हैं और सब हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत वो 30,000 से कम नहीं है। और जो MQM के उम्मीदवार हैं, अमूमी तौर पे उन्होंने NA के हलके में 6,000-7,000 वोट लिए हैं। लेकिन शून्य किस्मत जो निज़ाम बदतर हो चुका है और ये ताकतवर हलके इतने ताकतवर हो गए हैं कि पाकिस्तान के अवाम का पूरा मैंडेट चोरी कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इब्तदाई तौर पे दावा किया